بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موچی کی بیٹیاں قسط نمبر 2۔ عائشہ روز کی طرح گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک عجیب شکل والے انسان پر پڑ گئی۔ اس عجیب شکل والے انسان کو دیکھ کر عائشہ ڈر گئی اور مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی طرح عائشہ ہمت کر کے روتی ہوئی گھر بھاگ آئی۔ عائشہ اتنی ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں ایک شیطان تھا جس کی شکل بہت عجیب تھی۔ منہ گدھے جیسا، جسم لومڑی جیسا اور ٹانگیں صرف انسانوں جیسی تھی۔ عائشہ جیسے ہی گھر روتی ہوئی آئی تو منال عائشہ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ چھوٹی کیا ہوا ہے؟ جس پر عائشہ صرف روتی رہی تو منال نے آمنہ کو آواز دی کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ منال نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو پانی پلایا اور عائشہ کو کمرے میں لے گئی۔ پھر عائشہ کا سر اپنی گود پر رکھ کر پیار کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد عائشہ رو کر سو گئی۔ شام کا وقت ہو گیا۔ باپ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو دروازے کے پاس ایک خط پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اس خط کو اٹھا کر سوچتا ہے کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا خط تو نہیں؟ پھر وہ اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور گھر داخل ہو جاتا ہے۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ میری تینوں بیٹیوں کو۔ اسی طرح وہ سوچ کر جیب میں خط ڈال لیتا ہے، کل صبح کام پر کسی پڑھے لکھے انسان سے پڑھا لوں گا۔ باپ منال کو کھانا لگانے کا بول کر ہاتھ منہ دھونے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب باپ کھانا کھا لیتا ہے تو منال سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کسی نے دروازے پر دستک تو نہیں دی تھی؟ تو منال کہتی ہے نہیں تو بابا۔ تو باپ کہتا ہے اچھا کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا، اور تم سب ٹھیک تھا نا گھر میں؟ منال فوراً کہتی ہے بابا سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ منال اپنے باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی کہ عائشہ کیوں رو رہی تھی، کیونکہ منال سوچتی ہے کہ بچے اکثر روتے رہتے ہیں تو بتا کر باپ کو کیوں پریشان کروں۔ میں دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو منال دیکھتی ہے کہ عائشہ گھر کی دیوار پر بیٹھی خود باتیں کر رہی ہوتی ہے تو منال غصے سے بولتی ہے کہ چھوٹی پاگل ہو گئی ہو کیا جو خود سے ہی لگی ہوئی ہو؟ یہ سن کر عائشہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ باپ ناشتہ کر کے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب منال اور آمنہ اپنے گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں تو عائشہ باہر گلی میں کوڑے سے اخبار تلاش کرنے چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہانی پڑھ سکے۔ عائشہ اچانک دیکھتی ہے کہ کسی انسان کا سر کوڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر دوبارہ عائشہ ڈر جاتی ہے اور روتی ہوئی گھر آتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے۔ منال دوبارہ بھاگ آتی ہے اور سیدھا گلی میں جاتی ہے کہ آخر کون ہے جو عائشہ کو کچھ بولتا ہے تو منال دیکھتی ہے کہ گلی میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ منال گھر آ کر عائشہ سے پوچھتی ہے چھوٹی کیا ہوا؟ کسی نے کچھ بولا ہے کیا؟ عائشہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ آپی باہر کوڑے میں کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ منال دوبارہ باہر جاتی ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے کہ کدھر ہے وہ انسانی سر، لیکن ادھر کوڑے میں تو کسی کا سر نہیں ہوتا۔ منال گھر آ کر عائشہ سے بولتی ہے کہ چھوٹی جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو؟ وہاں تو کوئی انسانی سر نہیں تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ ہی خود دیکھا ہے۔ تو منال فوراً بولتی ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی، ادھر آؤ۔ منال عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو عائشہ کو واقعی بخار ہوتا ہے۔ منال کہتی ہے عائشہ تم کو تو بخار ہے، یہ کب سے ہے بخار تم کو؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپ ہی 5 منٹ پہلے سے۔ منال منہ بنا کر کہتی ہے تم لیٹ جاؤ، حکیم کو بلا کر لاتی ہوں۔ دوسری طرف باپ کام پر لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک شخص اپنے جوتے پالش کروانے آتا ہے، جس کو موچی بولتا ہے کہ صاحب کیا آپ یہ خط پڑھ دیں گے؟
تو وہ شخص بولتا ہے کیوں نہیں جناب۔ جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے اسی جگہ۔ اتنے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور موچی سے کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا؟ تو موچی کہتا ہے مجھے کیا پتا، بس کھڑے کھڑے گر کر مر گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر پوچھ گچھ وغیرہ کرتی ہے اور لاش کو لے کر چلی جاتی ہے۔ موچی فوراً وہ خط جیب میں ڈال کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نہ دیکھ لیں۔ مینال کہتی ہے بابا آج آپ جلدی گھر آ گئے۔ تو باپ کہتا ہے بیٹی آج ریلوے اسٹیشن پر ہڑتال تھی، اسی وجہ سے آ گیا۔ تو مینال کہتی ہے بابا عائشہ کو بخار ہے، آپ حکیم صاحب کو لے آئیں۔ دوستو ناظرینو، آج کی سٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل رفیع ملک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اگلی سٹوری کا انتظار کرنے کے لیے ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔